السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ آپ لوگوں نے حج اور عمرے کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے ساری چیزیں آ گئیں۔ اگر آپ نے حج کا طریقہ سیکھ لیا اور جو طریقہ بتلایا گیا اسی طریقے سے آپ نے حج یا عمرہ کیا تو آپ کا حج اور عمرہ انشاءاللہ مکمل ہوگا اور مقبول بھی انشاءاللہ ہوگا۔ پھر بھی ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ عمرہ کے سفر پر جاتا ہے یا پھر حج کے سفر پر جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کی وہ زیارت کر لے، نبی کے شہر کو ایک بار دیکھ لے۔ ایک شعر عموماً ذکر کیا جاتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ کی کئی ساری فضیلتیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں دفن کیا گیا، اور اسی طریقے سے اس شہر کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طابہ رکھا ہے۔ طابہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ۔ اسی طریقے سے یہ شہر طاعون سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ طاعون کی بیماری دنیا کے کونے کونے میں جا سکتی ہے، لیکن مدینہ جو ہے، مدینہ کے اندر طاعون کی بیماری کبھی بھی نہیں پھیل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فتنہ دجال ہے، دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مدینہ کے کنارے پر جہاں سے اس کے داخلے کا امکان ہوگا، اللہ رب العالمین کے فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں گے جو دجال کو مدینہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی تھی کہ اے اللہ، مکہ سے جس طریقے سے میرے دل میں محبت ہے، مدینہ کی تو محبت میرے دل میں ڈال دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی محبت کی دعا اپنے رب سے کی ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کے دل میں مدینہ سے بغض و نفرت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کے لوگوں نے آخری پناہ نبی کو اور آپ کے پیارے صحابہ کو دیا تھا، اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا دین کے لیے یہاں کے لوگوں نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا انتقال مدینہ میں ہوتا ہے، وہ موحد ہے، مسلمان ہے، مدینہ میں اس کا انتقال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں اس کی شفاعت کروں گا اپنے رب سے، اپنے رب سے ایسے شخص کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ اور اسی طریقے سے آخری زمانے میں ایمان مدینہ کے اندر سمٹ کر کے آ جائے گا، جس طریقے سے سانپ اپنے سوراخ میں چلے جاتا ہے۔ جب سانپ کو کوئی ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے تو وہ سیدھے اپنے سوراخ میں چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں کے زمانے میں آخری وقت میں ایمان سمٹ کر کے مدینہ کے اندر چلے جائے گا، اور جب قیامت قریب ہوگی اس وقت مدینہ کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ خالص توحید والے ہوں گے، موحد ہوں گے، متبع سنت ہوں گے۔ خبیث لوگ جن کے عقائد میں شرک ہوگا یا جن کے عقائد میں توحید کے علاوہ دیگر چیزوں کی ملاوٹ ہوگی، ان تمام لوگوں سے یہ مدینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پاک و صاف کر دیا جائے گا، اور اس شہر نبوی میں خالص اہل ایمان قرب قیامت رہ جائیں گے۔ تو یہ مدینہ کی عظمت، فضیلت اور اہمیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مبارک میں مسجد تعمیر کی ہے، جس مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے
دنیا کی دیگر مساجد کے بالمقابل 1000 کے برابر ہے۔ یعنی آپ یہاں پر 1000 نماز پڑھیں اور نبی کے شہر میں اس مسجد میں، مسجد نبوی میں صرف ایک وقت کی نماز پڑھ لیں برابر ہے۔ نماز میں چاہے آپ عام نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں یا 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، اجر ساری نمازوں کے لیے ہے، صرف خاص کر کے 5 وقت کی جو واجبی نمازیں ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نماز پڑھے نفلی نماز ساری نمازوں کے لیے 1000 کے برابر۔ مسجد نبوی آپ کے سامنے ہے، اس کا اپنا ایک الگ ہی انداز ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کا۔ خوبصورت انداز میں یہ اوپری حصہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، یہ صحن ہے مسجد نبوی کا، یہ تو اس طرح دکھ رہا ہے، اس سے بھی خوبصورت انداز میں اس صحن کو لوگوں نے بنایا ہے، اور مسجد نبوی کا یہ اندرونی حصہ ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے، جب انسان کسی چیز کو سامنے سے نہیں دیکھتا ہے تو اس کی محبت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، یا اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کا معاملہ، مسجد نبوی کا معاملہ ایسا ہے، نبی کے شہر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو ایک بار سامنے سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی محبت یا اس کی طرف جانے کا شوق اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور کتنے سارے مسلمان اللہ رب العالمین نے توفیق دی، بار بار وہ حج کے سفر پر یا عمرے کے سفر پر جاتے رہتے ہیں۔ حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں، مدینہ پہنچ کر کے آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے کہ اتنے عظیم شہر میں آپ کو آپ کے رب نے پہنچا دیا، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں مسجد نبوی میں آپ داخل ہوئیے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے وقت داہنا پیر آپ کو رکھنا ہے، مسجد میں دعا پڑھیے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے، اور اس کے بعد میں جو آپ کو دعا وغیرہ کرنی ہے وہ دعا کیجئے۔ اس مسجد کی ایک فضیلت یہ ہے، دنیا کی 3 مساجد میں سے ایک مسجد یہ ایسی ہے جس کے لیے سفر کرنا جائز ہے، یعنی اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے دور دراز سے اگر کوئی انسان سفر کرتا ہے تو اس کا سفر کرنا جائز ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے ہم مسلمان بھائیوں کی کہ یہاں پر جانے کے بعد میں بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر خالص توحید والے اعمال کریں، شرکیہ اعمال بہت سارے کرتے ہیں۔ مثلا انہیں شرکیہ اعمال میں سے 2 چیزوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان جو شرک کرتے ہیں وہ یہاں پر کرتے ہیں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابو بکر صدیق کی قبر ہے۔ ترتیب کے ساتھ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی قبر پہلے ملے گی، پھر ابو بکر صدیق کی قبر ملے گی، اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب کی قبر ملے گی۔ یہاں پر ان 3 عظیم ہستیوں کی قبر موجود ہے، قبر موجود ہے۔ قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول کی قبر ہو، خلفائے راشدین کی قبر ہو، کسی کی بھی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ محدثین اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص کہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی ہے، اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ہم وہی جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج لیں تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر شرک ایک تو یہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، یہ جو جالی ہے اتنی سیفٹی کے ساتھ اس جالی کو بنایا گیا، اس کے نیچے اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، لوگ اس جالی کو چومتے ہیں۔ عقیدت میں محبت اتنی ہی مناسب ہے جتنی محبت شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے نبی سے کرنے کی، اس سے زیادہ محبت کریں گے غلو ہو جائے گا جو ہمیں شرک تک لے کر کے چلے جائے گا۔ لوگ یہاں پر ایک غلطی یا بدعت یہ کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔
بعض بدعتی ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جاتے وقت سیدھے نہیں جائیں گے. بھائی اگر مجھے مسجد سے باہر نکلنا ہے میں سیدھے نکل جاؤں گا ایسے، لیکن بعض بدعتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سیدھے نہیں نکلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جب زیارت کرتے ہیں الٹے نکلیں گے، یعنی پیٹھ کی طرف سے نکلیں گے. ان کا کہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھانا جائز اور درست نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہاں پیٹھ دکھاتے ہیں؟ ایک جو آنے جانے کا معمول ہے، طریقہ ہے، اسی حساب سے ہم لوگ چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے وقت جو لفظ استعمال کرنا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاک عن امتک خیر الجزا. ابو بکر صدیق پر جب بھیجیں گے تو وہاں پر ان کا نام لیں گے، حضرت عمر بن خطاب پر بھیجیں گے تو وہاں پر ان کا نام لے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما اجمعین. اس کے بعد میں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچ جاتے ہیں، ایک لمبا چوڑا قبرستان دکھے گا جسے ہم لوگ جنت البقیع کے نام سے کہتے ہیں. جنت البقیع یہ نام بدعتیوں کے طرف سے آیا ہے، صحیح نام ہے بقیع الغرقد. صحیح نام کیا ہے؟ بقیع الغرقد. یہاں پر 10,000 صحابہ کرام کی قبرستان موجود ہے، تقریباً 10,000 صحابہ کرام یہاں پر دفن ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کی قبر کی تعین نہیں ہے کہ یہ اماں عائشہ کی قبر ہے، یہ ابو بکر صدیق کی قبر ہے، یہ حضرت عثمان کی قبر ہے. جو لوگ تعین کر کے کہتے ہیں کہ یہ اماں عائشہ کی قبر ہے، یہ حضرت عثمان کی یا ابو بکر کی، سب لوگ غلط کہتے ہیں. کئی سال بیت گئے، سارے نشانات مٹ گئے، صرف اتنی بات تاریخ میں محفوظ ہے کہ بقیع الغرقد میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. اس کے علاوہ اس جگہ کی کوئی اور خاص فضیلت یا کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. یہ جگہ سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ قبرستان ہے، سیر و تفریح کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ جگہ ہے آخرت کو یاد دلانے کے لیے. آپ جائیں اور دیکھیں 10,000 صحابہ یہاں پر دفن ہیں. 10,000 صحابہ کے بعد میں کتنے ہزار لوگوں کی قبریں یہاں پر اور بھی ہیں، تو سارے لوگوں کی اصل اور حقیقت جو ہے وہ مٹی ہے. ایک دن ہر انسان مٹی کے حوالے ہو جائے گا، اور جو چیز اس کی باقی رہ جائے گی وہ اس کا اخلاق ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے، اس کے اعمال ہیں. اس کے علاوہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے حکمراں آئے، مالدار آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، جو انہوں نے کیا ان کی چیزیں محفوظ ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد اور تعمیر کی تھی جسے ہم لوگ مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں. اس مسجد کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، چاہے اپنے ہوٹل سے، مسجد نبوی سے وضو کر کے جاتا ہے، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، یا 5 وقتوں میں سے جو واجبی نمازیں ہیں وہ نمازیں با جماعت پڑھ لیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے واجبی نماز یا پھر نفلی نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، اسے ایک عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء آیا کرتے تھے، کبھی پیدل کبھی سواری پر اپنے صحابہ کے احوال دریافت کیا کرتے تھے. اور آج بڑا آسان ہو گیا ہے، ایک انسان مسجد نبوی سے قباء تک پیدل جا سکتا ہے، 40 سے 45 منٹ لگے گا. لیکن عمر دراز نہیں، نوجوان ہے، تو وہ 40 سے 45 منٹ میں مسجد نبوی سے مسجد قباء کا سفر طے کر سکتا ہے. کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، بڑا شاندار راستہ بنا ہے، بہت سکون والا راستہ بنا ہے. جائیں وہاں پر. یہ راستہ جو ہے مسجد نبوی سے قباء تک کا جو راستہ ہے یہ ہجرت والا راستہ ہے. اسی راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تھے اور آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی تھی. 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا، بدعتیوں کے حوالے سے ہے. پہلی بات یہ ہے، کچھ بدعتی کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، وہاں سے مٹی لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ کی مٹی میں شفا ہے.
یہ بدعت ہے۔ اگر مدینہ کی مٹی میں شفا ہوتا تو مدینہ کے اندر ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہوتا، سارے بیمار اپنا علاج مدینہ کی مٹی سے کروا لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے مدینہ کی مٹی میں شفا نہیں ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و روضتی، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا ممبر میرا گھر، اس کے بیچ کی جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے یہ کیاری ہے۔ روضۃ الجنہ کی یہ پوری تصویر ہے، اس کی بھی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، بس اتنی فضیلت ہے اللہ کے رسول نے اسے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کہا ہے۔ بقیہ نماز پڑھنے کا وہی ثواب ملے گا جو آپ مسجد نبوی کے دیگر حصے میں پڑھیں گے، جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب روضہ کے اندر بھی پڑھنے میں ہے، تھوڑا سا بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بدعتیوں کا یہاں پر ایک بدعتی آتے یہ کرتے ہیں 40 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، 50 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اتنی لمبی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض بدعتی یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص روضۃ من ریاض الجنہ میں پہنچ گیا تو پھر وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ روضہ میں اگر کوئی شخص پہنچ گیا کوئی مسلمان تو وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان کا استدلال بڑا بھوڑا ہے، کہتے ہیں آخرت میں جنت سے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ بات صحیح ہے، جنت سے جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم سے جنت میں ڈالے جائیں گے، جنت سے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس حصے کو جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ کہا ہے، لہذا اگر کوئی شخص روضہ میں پہنچ گیا، اس حصے میں پہنچ گیا، گویا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ انسان کا خاتمہ جس پر ہوگا اسی اعتبار سے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، یا تو وہ جنت میں جائے گا یا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ممبر رسول ہے جس پر خطیب کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں، اسے چومنا یا گلے لگنا، عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول کے وقت کا ممبر کچھ اور تھا، اب بعد میں لوگوں نے اسے نئی شکل میں تعمیر کیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام نماز پڑھاتے ہیں، امامت کرواتے ہیں۔ تو یہ مختصر انداز میں مسجد نبوی کے کچھ حصوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی باتیں۔ بقیہ مدینے میں گھومنے کی کئی جگہ ہیں، احد پہاڑ چلے جائیں وہاں گھوم لیں، قبا ہے وہاں گھوم لیں، اسی طریقے سے اور بھی تاریخی جگہ مدینہ کے اندر ہیں، جائیں دیکھیں، بات سمجھ میں آئے گی اسلام کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، کن کن پریشانیوں سے گزر کر کے نبی نے، صحابہ نے اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر عام کیا۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد میں ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر پہنچنے کے بعد میں انسان حج صحیح طریقے سے کرتا ہے، مدینے میں پہنچنے کے بعد میں شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔